رمضان دور نہیں، بس کچھ لمحوں کی دوری پر ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دل ابھی سے ایک میٹھا سا بوجھ محسوس کر رہا ہے۔ رمضان کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگ اٹھتی ہے، جیسے روح کہہ رہی ہو بس تھوڑا سا اور۔ پھر وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ خود آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ اے آنسوؤں کو چھپانے والی عورت، اے غموں سے ستائے ہوئے مسلمان، اے بوجھ سے جھکتی ہوئی زندگی، ذرا رک جا۔ ہوا میں ایک میٹھی سی خوشبو گھل رہی ہے۔ ارے واہ، رمضان کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ شیطان کی چھٹیاں قریب۔ ہم تو پہلے سے ہی خوشی کے پری پیڈ پیکج میں ہوتے ہیں۔ عبادت کا شوق خود بخود دل میں ایسے جاگتا ہے جیسے کسی نے اندر کہہ دیا ہو، اٹھ بی بی، یہ تیرا سیزن ہے۔ رمضان آنا دراصل اللہ کی طرف سے ایک ریسیٹ بٹن ہے۔ پوری زندگی کی تھکن، غم، کمزوریاں سب ایسے دھلنے لگتی ہیں جیسے دل کو واشنگ مشین میں ڈال دیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، میری دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی تھکن کو برکت میں بدل دے، آپ کے درد کو دعا میں بدل دے۔ رمضان میں آپ کو وہ سکون دے جس کا ٹیسٹ صرف وہ دیتا ہے جو دل کا راز جانتا ہے۔ آمین۔ آج کچھ پوسٹ میرے سامنے آئیں جن میں رمضان کا ذکر تھا۔ یقین جانے دل میں کچھ ایسا عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے ہوا میں ایک مٹھاس ہے، دل میں ایک سکون ہے۔ شاید اس لیے کہ رمضان ایک مہمان پھر سے آنے والا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو پاک کرے اور ہماری زندگی میں برکت اور سکون ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، جو ہمیں رمضان کا اصلی مقصد اور اللہ کے قریب جانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنے دل اور اپنی روح کو صاف کرنے کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہماری نفرت، غم اور اداسی کو اللہ کے نور میں ڈھالنا چاہیے۔ ہر روز، ہر عبادت، ہر دعا ہمیں اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی راستہ بند لگتا ہے، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہمیشہ روشنی، امید اور سکون لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب ہماری دعائیں سن لی جاتی ہیں اور ہمارے آنسو بھی برکت بن کر واپس آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلا روزہ کس ڈیٹ کو ہونا ہے؟ فلکی حساب کے مطابق رمضان 2026 کا پہلا روزہ پاکستان میں 18 یا 19 فروری کو ہونا ہے، انشاءاللہ تعالی۔ چاہے پہلا روزہ 18 کو ہو یا 19، اپنے دل اور اپنی زندگی کو اس رحمتوں بھرے مہمان کے استقبال کے لیے تیار کر لیں۔ دیکھیں، ہم ڈیلی کے کام کرتے ہیں رمضان میں، لیکن وہ ڈیلی کے کام بھی ہماری عبادت میں آتے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی آتے ہیں، لیکن رمضان میں اس سے کئی گنا زیادہ آتے ہیں۔ ہم روز اٹھتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، بچوں کی روٹی ہوتے ہیں، ان کی روح تک کا خیال، اپنی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، نوافل، کتنا سکون دیتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن لوگ آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ آپ کی فیملی کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پورا دن تم کرتی کیا ہو؟ مگر کون سمجھے کہ ایک عورت کا دن ہی پورا عبادت ہوتا ہے۔ لیکن آپ مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کی تھکن دیکھتا ہے، آپ کا چھپا درد جانتا ہے، آپ کا ہر وہ لمحہ لکھتا ہے جب آپ ہنس کر سب سنبھال لیتی ہیں مگر دل رو رہا ہوتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تو تیاری کریں، اس رمضان میں آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو کیسے راضی کریں؟ یوں ہی جیسے آپ روز کرتی ہیں۔ بچوں کو پیار سے سنبھالنا عبادت، گھر صاف کرنا عبادت، روٹی پکا کر سب کو کھلانا عبادت، کسی کی بات برداشت کر جانا عبادت، تھکن کے باوجود خوشی سے مسکرانا یہ بھی عبادت۔ آپ جب اپنی روز کی روٹین میں ہی اللہ کا نام لیتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، چلتے پھرتے اسے اپنی باتیں سناتی ہیں، بس وہاں سے عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے حال سے واقف ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ گھنٹوں بیٹھ کر نماز پڑھیں، وہ آپ سے پرفیکٹ نماز نہیں چاہتا۔ اللہ پاک تو آپ کا پرفیکٹ دل چاہتا ہے۔ رمضان تو آپ کی روح کا مرہم لے کر آتا ہے۔ جب آپ پورا دن کام سے تھک کر رات میں اٹھ کر ایک سجدہ کرتی ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ بس آپ نے ابھی سے ہی دل کو رمضان کے لیے ریڈی کر دینا ہے۔ جس طرح ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں ویسے ہی ابھی سے دل کی صفائی کرنا شروع کر دیں۔ غصہ، شکوے، ناراضگیاں آج ہی ڈسٹ بن میں ڈال دیں، کیونکہ رمضان میں چھوٹا عمل بڑا اجر لاتا ہے۔
رمضان میں ایک بار الحمدللہ کہہ دینا بھی بڑا بھاری ہوتا ہے۔ ایک بار استغفراللہ پورا دل کو دھو دیتا ہے۔ عبادت بوجھ نہیں، عبادت کو بوجھ نہ سمجھ کر کریں بلکہ محبت سے کریں۔ ڈر نہ رکھے کہ میں پورا نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ پاک آپ کے دل سے، آپ کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ رمضان پرفیکٹ بننے کے لیے نہیں، سچا بننے کے لیے آتا ہے۔ جتنا ہو سکے محبت سے کریں، چپکے والے عمل کریں۔ سب سے خوبصورت وہ نیکی ہوتی ہے جو صرف اللہ کے بیچ رہتی ہے۔ کسی کو معاف کر دینا، کسی کی مشکل حل کر دینا، کسی کو بنا بتائے خوشی دے دینا۔ تھک بھی جاؤ تو رکنا مت، بس یاد رکھنا رمضان میں چھوٹی کوشش بھی عام دنوں کے پہاڑ جیسا اجر رکھتی ہے۔ ابھی سے نیت بنا لیں کہ یا اللہ میرا رمضان اس دفعہ پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو جائے اور مجھے وہ سکون دے جو تہجد میں ملتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اس بار میں اپنی بہترین ورژن بنوں گی، گھر کی بھی، عبادت کی بھی، دل کی بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح اپنے دل کو رمضان کے لیے ریڈی کر دیں۔ جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا رمضان سے پہلے کہ رمضان آنے والا ہے، صفائی کر لیں، کام بھی ہوتے رہیں گے اور عبادت بھی، بالکل ویسے ہی دل کو بھی دھول جھاڑ دیں۔ غصہ، شکوے، ناراضگیاں سب ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ اس بار رمضان کو اپنے دل کا ڈاکٹر بنا لیں۔ یہ آئے گا آپ کو شفا دے گا اور جائے گا تو آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط چھوڑ کر۔ دیکھیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ زندگی نے کتنی دھول جما دی ہے دل پر، غم، بوجھ، تھکن سب اندر تو جمع رہتا ہے مگر پھر دل میں اچانک رمضان کی خوشبو ہوا میں محسوس ہوتی ہے اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے میرے رب نے مجھے پھر سے موقع دیا ہے۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، رمضان ایک ٹھنڈی فضا ہوتی ہے جو روح سے درد نکال کر سکون بھر دیتی ہے۔ وہ سحری کا سکون، وہ افطاری کی بھاگم دوڑ، کتنا یہ احساس میٹھا لگتا ہے اور ہر رات آسمان سے برستی رحمت انسان کے دل کو پھر سے زندہ کر دیتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے اور ہم سب کے دل رمضان کی آہٹ سن کر سکون میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی محبوب واپس لوٹ رہا ہو۔ رمضان میں تھکن ہونا نارمل ہے، ایموشنل ہونا نارمل ہے۔ ایک دن کام ہو جائے تو گھبرانا مت۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کس دل سے کیا۔ دیکھیں زیادہ بھاری افطاری نہ بنائیں۔ اس بار ابھی سے یہ سوچ لیں کہ بہت ہی کم آئٹم بنانے ہیں۔ رمضان میں ہوٹل لیول افطار ضروری نہیں، بس ایک فرائی آئٹم بنا لیں، ایک سمپل ڈرنک اور ایک فروٹ چاٹ۔ زیادہ اپنے جسم کو مت تھکانا۔ ابھی سے ارادہ کر لیں کہ رمضان کھانے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے آتا ہے اور اچھی عبادت تھکی ہوئی روح سے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے والا بنائے، آمین۔